یہ بھی بات روشن ہے کہ صرف امام حسین کا ذکر ہم عشرہ اولیٰ میں نہیں کرتے، محرم میں نہیں کرتے، سال بھر حسین ہمارے ساتھ ہیں، سال بھر ہم امام حسین کے ذکر کے ساتھ ہیں۔ یہاں ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہوا، جنازے پر بھی حسین حسین کہا جائے گا، سویم میں بھی امام حسین ہی کی بات ہوگی، چہلم ہوگا، برسی ہوگی۔ ان الجھنوں میں پڑنے والے لوگ، فنی اور ٹیکنیکی باتیں کرنے والے لوگ بہرحال کسی زاویے سے ٹھیک ہوں گے کہ سویم کی کوئی دلیل ہے یا نہیں، چہلم پر کوئی دلیل ہے یا نہیں، برسی کرنے کے لیے کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہدایت پہنچانے کے لیے مکمل جامع نظام قرآن کا ہے۔ ہر وہ کام جس سے ہدایت پہنچتی ہو، جس سے لوگوں کو رہنمائی پہنچتی ہو، جس سے وعظ و نصیحت ہوتی ہو، جس سے انسان کے ضمیر کو بیدار کیا جاتا ہو، جس سے فطرت کو سالم بنایا جاتا ہو، اس کے لیے قرآن میں آیت بھی موجود ہے اور نبی کی احادیث بھی موجود ہیں۔ تم انہیں مجلس نام لے دو، تم انہیں درس نام دے دو، تم انہیں سیمینار نام دے دو، تم انہیں عزاخانہ کہہ دو، تم انہیں کربلا کہہ دو۔ یہ مصادیق تو مختلف ہو سکتے ہیں، اصلی چیز پر ہمارے پاس قرآن مجید میں آیات بھی ہیں اور نبی مکرم کی احادیث بھی ہیں۔ یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ میں تو بہت معمولی سا طالب علم ہوں، لیکن خطباء، واعظین اور ذاکرین اپنی اپنی جگہ پیغامات پہنچا رہے ہیں۔ اگر ایک بچے کو بھی، ایک جوان کو بھی کوئی اس کی الجھن دور ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر صدقہ جاریہ کیا ہوگا، خاص طور پہ بانی کے لیے اور آپ شریک ہو جانے والوں کے لیے۔ امام حسین کا ذکر مصباح الہدی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک آواز لگائی تھی جس آواز پر آج تک لاکھوں لوگ لبیک کہہ رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ حج کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا اذن فی الحج، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کے لیے آواز دو۔ کھڑے ہو گئے تھے ایک پتھر پر اور آواز لگائی تھی آؤ اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے۔ تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم نے یہ آواز لگائی اذن فی الناس بالحج، تو اسلاب میں جو ذرات تھے انہوں نے لبیک کہا، اور ارحام میں جو توانائیاں منتقل ہو چکی تھیں انہوں نے لبیک کہا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے سے قیامت تک آنے والے جس ذرے نے بھی لبیک کہا وہ حج کرنے ضرور جائے گا۔ ایسے ہی امام حسین نے کربلا کے میدان میں آواز دی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے۔ جب امام حسین کو ولادت کے فوراً بعد ایک پارچے میں لپیٹ کر بیوی نے لا کر نبی کی گود میں دیا تو جو دعا حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو غیر ذی زر زمین پر چھوڑتے ہوئے کی تھی، وہی دعا نبی نے حسین کو گود میں اٹھا کے کی۔ ربنا فاجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف موڑ دے۔ ادھر حضرت ابراہیم نے ہاجرہ اور اسماعیل کے لیے دعا کی تھی، وہی دعا امام حسین کے لیے نبی نے کی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ جہاں پانی نہیں ہے، حیات کے آثار نہیں ہیں، جہاں جینے کا کوئی کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہاں زندگی گزاری جا سکتی ہے، وہاں حکم الہی آیا ابراہیم ہاجرہ کو اور اسماعیل کو یہیں اتار دو۔ اپنی سواریوں سے اتار دیا، اتنا سا بچہ، گود کا بچہ۔ سیاق و سباق روایات بتاتا ہے پیر نہیں چل پاتے تھے، کم سن تھے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ، ماں اور بیٹے کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں پر حیات کے آثار ہی نہیں ہیں، غیر ذی زر، وادی غیر ذی زر۔ صرف اتنا پوچھا ہے حضرت ہاجرہ نے کہ یہ حکم اللہ کا ہے؟ فرمایا میں اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ چوں نہیں کہا، چرا نہیں کہا۔ جن کی زوجائیں ایسی ہوتی ہیں نا، جن کے گھر والے ایسے ہوتے ہیں، پھر وہ تاریخ ساز شخصیتیں ہوتی ہیں۔